بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج جو رکوع ہم پڑھیں گے سورہ یونس کا، وہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 53 تک ہے۔ 13 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے۔ اس میں تربیت کے حوالے سے بعض اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہدایت اور تبلیغ کا جو قاعدہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں جتنی کوشش کرنی ہے کرنا چاہیے، 100% دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کو لگ جائے کہ اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور منافقین کو ہر ممکن طریقے سے حق کا راستہ بتانے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ ایمان لائے بھی، برائی کا راستہ چھوڑا بھی، لیکن جن کے اندر سرکشی تھی وہ تو ماننے والے تھے نہیں، وہ ہر بار جھٹلاتے تھے۔ تو اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے لگیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہدایت کے دریا بہا دیے گئے، اس کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا یہ آپ کو جھٹلاتے رہے۔ اگر اب بھی اسی طرح یہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہیں سب کچھ کرنے کے بعد، فقل لی عملی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، اس کے بعد مجھے اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ گمراہی کے اندھیروں میں جانا چاہتے ہو جاؤ، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ انتم بریئون مما اعمل، میں جو کچھ کرتا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو، تم بری ذمہ، تم کو کوئی فائدہ نقصان ہونے کا نہیں ہے میرے عمل سے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اب اگر تم اتنا سب کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے ہو تو میں کیا کروں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اب ان لوگوں میں، مشرکین میں ایسے لوگ بھی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے یا قرآن سناتے تو آگے بیٹھ کے بڑے کان لگا کر سنتے تھے، ایسا جیسا کہ اب یہ فوری اس واعظ کے اثرات کو اپنے اندر اتار کر ہدایت کے راستے پر آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تو کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، شاید وہ ہدایت یافتہ لوگ بھی اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں جتنا وہ سنتے ہیں۔ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ ایسے سننے والوں کو سنا سکتے ہیں ہدایت کی بات؟ بہروں کو سنتے ہیں مگر بہرے ہیں کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی کی بات توجہ سے بھی سن رہے ہیں لیکن جو پیام دیا جا رہا ہے وہ آپ اندر نہیں اتارتے تو آپ کا سننا بہروں کے سننے جیسا ہو گیا نا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ایسے بھی ہے جو آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چاہنے والے ہیں جو آپ کے چہرے کے تصور کو اپنے اندر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں آپ کی طرف، لیکن ان کا یہ دیکھنا صرف ظاہری دیکھنا ہے۔ افانت تہدی العمیٰ، کیا آپ ایسے اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یبصرون، چاہے وہ کچھ دیکھے ہی نہیں، دیکھتے تو ہیں آپ کی طرف لیکن حقیقت میں کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ کی طرف ایسے دیکھنا جیسے کسی کے جسم کو دیکھتے ہیں، کیا فائدے کا؟ آپ کی ذات کی طرف دیکھو، آپ کی اصلیت کی طرف دیکھو تو یہ دیکھنا ہوا۔ آپ کے خالی ظاہری حلیے کو دیکھتے ہیں، بشریت کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اگر یہ لوگ ہدایت کا راستہ حاصل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والوں کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والوں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اور جو چیز ممکن تھی دنیا میں ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ سب اللہ نے کی۔
اس کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کے راستے کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو ظلم کا حصہ بنایا، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا دیا، تو یاد رکھو انہوں نے عذاب اپنی کرنی سے کمایا ہے۔ اللہ نے ان کو ظلم کے ذریعے عذاب نہیں دیا ہے۔ اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے تو لوگ خود ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اس طرح سے حرکتیں کر کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس روز اللہ تعالی سب کو جمع کرے گا، حشر کے دن حشر برپا کرے گا، تو وہ ایسا اظہار کریں گے دنیا کی زندگی کے بارے میں جیسے کہ وہ ایک دن کی تھی۔ ابھی تو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سالوں میں گنتی کر رہے ہیں اس کی، اتنے سال اتنے سال، لیکن جب وہ آخری دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، ان کو ان کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذرا سوچو تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری، تو ان کو وہ زندگی ایسے ہی لگے گی جیسے کہ بس ایک دن دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ یتعارفون بینہم، اور پھر ایک دوسرے کو پہچانیں گے وہاں پر۔ بھئی اگر آپ ایک دن کی زندگی گزار کے آئے ہیں تو اتنے سارے لوگوں سے آپ کی پہچان کیسے ہو گئی؟ یہی ہے انسانی زندگی کی اصلیت۔ میں آپ کو اور اچھی طرح اس بات کو کھول کر سمجھاتا ہوں۔ ایک 10-15 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس سے کہو کہ میاں یہ کام کرنے کے لیے ابھی 10-15 سال لگیں گے، وہ کہتا ہے 10-15 سال لگیں گے ابھی، او ہو تو بڑا عرصہ ہے۔ لیکن ایک 80 سال کے آدمی کو پوچھو کہ یہ کب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں 10-15 سال پہلے کی ہی ہے، مطلب پرسوں حالیہ عرصے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے ایسا ہوا تھا۔ کتنا بڑا فرق آ گیا سوچ میں۔ ایک آدمی کے لیے 10-15 سال بہت بڑی زندگی تھی اور ایک آدمی کے لیے 10-15 سال چھوٹی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ وقت دنیا میں گزار چکا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں پوری زندگی گزار کر جب موت کی مرحلے سے گزر کر جب حشر میں اٹھائے جائیں گے تو ذرا سوچو ان کو کیا لگے گا دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ تب جا کر افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی زندگی کو چند دنوں کی زندگی، ایک دن کی طرح دکھنے والی زندگی پر قربان کر دیا۔ تو حقیقت کھل جائے گی جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ان کے ساتھ ایسا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسا کرتے تھے، ان کا پیسہ ڈبایا تھا، ان کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جب سب سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین، ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اس دن کو جھٹلا کر بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں جب تک تھے ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور ہم ان کو دکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اے نبی، عذاب تو ہم ان کو دینے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عذاب اسی وقت ان کو ہم دکھائیں جب آپ اس دنیا میں ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں۔ کبھی بھی ہو، عذاب چاہے مقدم ہو، عذاب چاہے مؤخر ہو، پہلے آئے دیر سے آئے، 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، اس سے کیا ہوگا؟ لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، جانا کہاں ہے؟ تو عذاب، یہ لوگ کفار کیا کرتے تھے جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے تم عذاب 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 کہتے ہو، ڈراتے ہو، آتا کیوں نہیں عذاب؟ ارے آئے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ جب مہلت مل رہی ہے تو مہلت کو غنیمت جانو نا، عذاب کو کیوں بلاتے ہو؟ عذاب کو بلاتے تھے، بلاؤ عذاب، دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے عذاب۔ عذاب آنے کے بعد تم کو دیکھنے کا وقت بھی رہے گا کیا؟ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالی ہر اس چیز کا گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، مطلب جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کو عذاب نازل کرنا ہے وہ کر کے رہے گا۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم کے لیے رسول آئے ہیں. ایسا نہیں ہے رسول صرف فلاں مقام پر ہی آئے ہیں، صرف عرب کی بستی میں ہی آئے ہیں، صرف یروشلم میں ہی آئے ہیں. ہم دنیا کے ہر ملک میں رسول آئے ہیں، ہر دور میں رسول آئے ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی جس قوم کے لیے بھی رسول آیا تو وہاں کی قوم نے اس رسول کو جھٹلایا تو پھر ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. ظلم نہیں کیا جاتا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جاتا. جھٹلائیں گے تو جھٹلانے کی سزا ضرور ملے گی. جو بھی رسول آئے، جن جن رسولوں کو جن جن لوگوں نے جھٹلایا، سب کے اوپر عذاب آیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب یہ کہتے ہیں کہ جب عذاب آیا تو ہم بھی تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں. ہم بھی تو جھٹلا رہے ہیں، نہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے ساتھ ہم شرارتیں کر رہے ہیں. آتا کیوں نہیں ہے پھر عذاب؟ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر بتائیے. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ملکیت کا جہاں تک تعلق ہے، کسی بھی چیز کی اونرشپ کا تو جہاں تک تعلق ہے، اونرشپ تو اللہ کے پاس ہے ہر چیز کی. یہاں تک کہ میری اپنی جان، اس کو نقصان اور فائدہ پہنچانے والے بھی جو معاملات ہیں، اس کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کا فائدہ ہوگا نہ کسی کا نفع ہوگا. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض بے وقوف جاہل اس آیت کو پکڑ کر کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آپ اپنے معاملے میں بھی اپنے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، جب تک نہ آپ اپنے آپ فائدہ کر سکتے ہیں نہ آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں. تو نبی نہ خود اپنا فائدہ کر سکتے ہیں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، تمہارا کیا فائدہ نقصان کریں گے؟ یہ آیت سے وہ مراد لیتے ہیں، لیکن ان کی جہالت پر سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے، لفظ کی حقیقت پر غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا کہا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہیے کہ میں نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں اپنے آپ پر بھی. مالک ایک چیز ہوتی مالک کا ہونا، ایک چیز ہوتی نہیں کر سکنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ ماشاء اللہ، پھر اللہ ماشاء اللہ اور بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے وہ جتنا چاہتا ہے نفع کا اختیار دیتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے نقصان کا اختیار دیتا ہے. مطلب اللہ کے دینے سے، سبھی تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی نفع اور نقصان کے اختیار رکھیں گے نا، بغیر اللہ کے اختیار ہوگا کس کو؟ تو یہ بہت نازک بات ہے، لیکن یہ سمجھ میں سب کو نہیں آتی. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی سمجھتے ہیں. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جیسا پہلے کہا گیا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم کے لیے رسول بھیجے گئے. یہاں پر یہ کہا جائے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، ایک ٹینیور ہے ہر چیز کا، ایک وقت ہے ہر چیز کا. جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کوئی چیز نہیں ہوگی. اذا جاء اجلهم، اور جب وہ وقت آ جائے گا عذاب آنے کا ان کے اوپر، فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک گھنٹہ پیچھے ہٹے گا نہ ایک گھنٹہ آگے بڑھے گا. عذاب کا جب وقت آ جاتا ہے تو مہلت نہیں دیتا. ابھی ہے مہلت، ابھی بھی توبہ کر سکتے ہیں، ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت آ جائے گا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تب کیا کریں گے؟ قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتن او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون. اے نبی آپ کہیے ان لوگوں کو کہ اے انکار کرنے والو، ذرا غور کرو، عقل ہے تو ذرا سوچو کہ تم جس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر وہ عذاب راتوں رات تمہارے پاس آ جائے، اس حالت میں کہ تم سو رہے ہو عذاب آ جائے،
یا دن دہاڑے تم کسی کام میں مشغول ہو تو عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ تم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ عجیب مجرم لوگ ہیں، کرتے جرم ہیں اور الٹا سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا عذاب نازل ہو جانے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اس وقت تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان تو قابل قبول عذاب کے آنے سے پہلے ہوگا۔ اس وقت تو مہلت بھی نہیں ملے گی تم کو ایمان لانے کی، اتنی شدت کا عذاب آئے گا تم کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملے گا، تب کیا ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اور جب عذاب آئے گا تو پھر فرشتے کہنے لگیں گے اب آنکھیں کھل گئی تمہاری، بڑی جلدی مچا رہے تھے نا عذاب کی، اب تو کھل گئی ہوں گی آنکھیں، صرف یہی سننا پڑے گا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر اس کے بعد جو ظالم قوم ہوگی جب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا اس وقت ان کو پھر اس زندگی میں اس دنیا میں لے جا کر پھر کہا جائے گا وہ تو عذاب جو آیا تھا وہ ٹیمپرری عذاب آیا تھا، تمہاری جان نکل گئی، عذاب ختم ہو گیا، لیکن اب جو عذاب شروع ہوگا وہ تو دائمی عذاب ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، اب جو کچھ تمہیں بدلہ دیا جائے گا یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم کمائی کیا کرتے تھے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچی بات ہے؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، پوچھا جائے گا، ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آئے گا، یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سچی باتیں ہیں جب وہ آپ پوچھتے ہیں۔ قل ای وربی انہ لحق، آپ کہیے ان لوگوں سے ہاں ہاں خدا کی قسم یہ صحیح ہے۔ اب میں تو اتنا سچا انسان ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اگر بغیر قسم کے بھی کہہ دوں تو لوگ مان لیتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب میں نہ صرف یہ کہ کہہ رہا ہوں بلکہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے، تو اب تو تم کو مان لینا چاہیے تھا۔ وما انتم بمعجزین، تم اس طرح سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے تو نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو تم اس طرح سے ہٹ دھرمی کریں گے، سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے۔ اچھا کریں گے تمہارے لیے اچھا، برا کریں گے تمہارے لیے برا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔